یہ سفیانی کون ہوگا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یہودیوں کا تیار شدہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کا ہیرو اور قائد بنا کر پیش کرے گا۔ یعنی بعض جنگوں میں وہ مغرب کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور ڈرامے کے طور پر مغربی طاقتوں کو شکست دے گا۔ پھر جب مسلمانوں کے اندر یہ شخص مقبول ہو جائے گا تو پھر اصل روپ میں ظاہر ہوگا۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اس کا نام عبداللہ لکھا ہے اور اس کا خروج مغربی شام میں اندر یا اندار نامی جگہ سے ہوگا۔ یہ لفظ اصل میں عین و دور ہے، یعنی دور کا چشمہ۔ عوام کی زبان میں یہ بگڑ کر اندر ہو گیا۔ اس وقت یہ جگہ شمالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں یہ شخص مسلمانوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوگا اور بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے باطل قوتیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے تیار کریں گے، جیسا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ شخص مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو پھر اصل اس کا پلان شروع ہوگا۔ حضرت مہدی کے خلاف یہ صف آرا ہوگا۔ اس کی سوچ اور فکر کا خلاصہ فکری ارتداد ہے۔ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھنا، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے، ان میں اتنے شکوک اور شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زنا، سود اور جوئے جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے ذریعے، پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ اس دن وہ شخص، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا۔ یعنی ہر صاحب ایمان مجاہد اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے گا، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی کیوں نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے ساتھ قتال کرنا کیسے جائز ہوگا، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے ہوں گے، توحید کے قائل ہوں گے؟ یعنی لوگ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے مالوں کو مال غنیمت اور بچوں کو کیسے قیدی بنا لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ شراب کو حلال سمجھنے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سفیانی شخص جو تھا، اس کا اصل نام تو عبداللہ ہوگا، یہ زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے ایک دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مند مسلمان مسجد کی یہ بے حرمتی اور یہ کری منظر اس سے نہ دیکھا جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا، افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو یہ بات بہت کڑوی لگے گی اور وہ اس کو اس کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جو اس آدمی کی تائید کریں گے ان سب کو بھی قتل کر دے گا۔ یہ ہے وہ فکری ارتداد، یہ ہے اللہ کے احکام، حدود اللہ کی پامالی جو آج کے
تھنک ٹینکس کا برپا کردہ عظیم ترین فتنہ ہے۔ اس سے جو وسوسے جنم لیتے ہیں اس کی بنا پر ایک شخص صبح مسلمان ہوتا ہے اور شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوتا ہے تو صبح کو کافر۔ اس فتنے کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو آج کے دور کے اندر ایسے اسکالر اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سیدھے سادے نوجوانوں سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے بھی یا نہیں، حدود کی تعریف کیا ہے اور یہ تعریفات کس نے کی ہیں، چہرے کے پردے کا تکلف کس نے جاری کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کے پروگرامات کی فہرست آپ دیکھ لیجئے، ایک بھی تعمیری عنوان نہیں ملے گا، اصلاحی موضوعات سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا سارا زور جو ہے وہ تشکیک پھیلانے اور وسوسہ پیدا کرنے پر ہے کہ کوئی دنیا دار مسلمان دین کی طرف آ جائے، اس کی فکر ان کو کوئی فکر نہیں، یعنی سارا زور ان کا اس چیز پر ہے کہ جو بچے کچھ مسلمانوں کا دین کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق ہے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں، وہ کسی طرح سے آزاد خیال ہو جائیں۔ یہ اصل فکری ارتداد کا مقصد ہے۔ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کو علم کلام کی باس و مباحث میں الجھانا، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ذہنوں کے اندر دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو جناب من شراب اور زنا کو حلال اور سود اور جوئے کو جائز سمجھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر جاننے والے وہ بد نصیب روشن خیال ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ حضرت مہدی ان کے سردار سفیانی نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے، یعنی یہ جو ان کا لیڈر ہوگا عبداللہ، جس کا نام ہے سفیانی مشہور ہوگا، اس کو حضرت مہدی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ذبح کر دیں گے جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ جو فکری ارتداد ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ ان فتنہ باز جو اسکالر ہیں، یہ مذاکرے اور ان کے بحث و مباحثے سننے سے انسان کفریات میں، تشکیک میں اور ان فکری ارتداد والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کفریہ کام تو پھر بھی توجہ دلانے سے سمجھ آ جاتے ہیں، مگر کفریہ نظریات کا کاٹنا لاکھ سمجھاؤ دل سے نہیں نکلتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، انہی کی صحبت میں بیٹھو، انہی کی روش اختیار کرو۔ ایمان کے ڈاکو بڑے چال باز ہوتے ہیں، دایاں دکھا کر بایاں مارتے، خبر ہی نہیں ہوتی۔ متاع عزیز انسان کی جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ پروگرام ختم نہیں ہو چکا ہوتا کہ انسان کا ایمان اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو، کہیں موت کے وقت کلمے کی دولت ہاتھ سے نہ جائے۔ اصل بات جو ہو رہی ہے، حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ تو حضرت مہدی اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہو اور ان کا ظہور جو ہے وہ نصف صدی کے اندر ہو جائے یا نصف صدی سے پہلے ہو جائے۔ عرب کے محاورے میں نصف پہلے تک کو شروع کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا اگلی، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگا یا ہماری اگلی 3 نسلوں کو اس کا زمانہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کے سوا اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ کفر کا غلبہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان اتنے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قربانیوں کے باوجود پیچھے چلے جا رہے ہیں، یہ کچھ اور ہی بتاتا ہے۔